قال رب اجعلني آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم. آیت بتائیں آیات آیت بتائیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آواز آ رہی ہے؟ سورت آل عمران کی 40 آیات کو سمجھنے، سننے اور یہاں بورڈ پر دیکھنے کے بعد آج ہمیں اللہ نے قبول کر کے آج ہم 3 آیات کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان آیات میں شریک ہوں، کیونکہ یہ آیات زندگی میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید کے لیے وقت دینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا نہایت آسان ترین کام ہے. کیونکہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے سے شیطان بڑا منع کرتا ہے، نفس منع کرتا ہے، اور یہ دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ قرآن تو علماء کے لیے ہے، مولویوں کے لیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، مولوی کی قبر میں تو نہیں جانا ہے، یہ نہیں کہتا ہے. کسی طریقے سے قرآن سے کیا کر دیں، اور بڑے بڑے لوگوں پر داؤ لگاتا ہے. جو دل میں تھوڑا سا بھی غرور پیدا کرے ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لیتا ہے، اور پھر قرآن مجید سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم بھی دور تھے، اللہ نے قریب کر دیا. قریب کرتا کس طرح ہے وہ؟ جب آپ کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے. ایک حدیث ہے من طلبا فقد وجدا، جس نے چاہا اس کو مل گیا. آپ کی چاہت تھی تو آپ کو اللہ نے قبول کر لیا. اب آپ 10-15 منٹ جو دیں گے مجھے دیں گے نہیں، قرآن کو دیں گے. نہایت انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ کو دل میں ڈالتے ہوئے کہ دل میں آ جائے قرآن، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں.
یہ جو ہم چپ اور سن ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم قرآن کو ٹائم نہیں دے رہے. جب آپ قرآن کو ٹائم دیں گے آپ سنانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ سمجھائیں گے، پھر پڑھائیں گے. اب میں سمجھا رہا ہوں، میں کہاں سے علماء آ گیا، کہاں سے عالم آ گیا؟ اور قرآن کا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. قرآن کا عالم کون ہے؟ اللہ ہے. جس نے کلام بھیجا ہے وہی عالم ہے. دنیا کے سارے لوگ، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے اس قرآن کے طالب علم ہیں. کیا ہے؟ ان طالب علموں میں ہم ادنا طالب علم ہیں. بس آج دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ کتنا تعاون کریں گے الفاظ کو دیکھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑے حروف تہجی ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو نا؟ الف سے لے کر کے کہاں تک ہے؟ یا تک ہے. یہ ٹوٹل کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. 28. کتنے ہوتے ہیں؟ 28. اس میں حروف قمری شمسی جو ہے وہ 14 ہیں، اور حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہے. تو دونوں ملا کر کتنے ہو گئے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف شمسی کیا ہے. کا ہے، سا ہے، دال ہے، زال ہے، را ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، سواد ہے، دواد ہے، توا ہے، زوا ہے، لام ہے، نون ہے. یہ پتہ نہیں کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہو گئے. آپ ہی یاد نہیں کر سکتے. مجھے تو یاد ہے کیونکہ ہم نے ایگزام دینا ہوتا تھا تو ایگزام کی تیاری کے لیے ہم اس کو پڑھا کرتے، یاد کرتے. لیکن اب حروف قمری کیا ہے؟ ہا ہے، قاف ہے، کاف ہے، الف ہے، خا ہے، واو ہے، فا ہے، عین ہے، جیم ہے، با ہے، غین ہے، میم ہے، ہا ہے، اور یا ہے. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 14 ہو گئے. اچھا یہ آپ کو یاد کیسے ہوگا؟ اب آپ کو میں اردو میں، پشتو میں نہیں، پنجابی میں نہیں، اردو زبان، کیونکہ اردو زبان کا تعلق کس سے؟ قرآن سے. قرآن کی عربی اور اردو کا 19-20 کا تعلق ہے بس. اب آپ دیکھیں گے اس ایک کو یاد کر لیں. یہ سارے آ گئے. کیا ہو گیا؟ حق کا خوف. یہ آپ کو یہ سارے یاد ہو گئے. اگر یہ بنگالی میں ہوتا تو آپ ہمیں کیا پتا ہے. تو یہ قرآن کی عربی دیکھو ذرا کتنا آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو گیا نا. اسی طرح ہاں، عجب عجب، عجیب نہیں. اچھا یہ یاد ہو گیا آپ کو. یہ میں نے لکھا کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اگر یہ قمر جو ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور یہ شمس کہتے ہیں. اچھا جو ان سے شروع ہوگا نا، اس سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس میں الف لام لگے گا، لیکن وہ الف لام جو ہے سائلنٹ ہوگا. یہ النور نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ النور ہوگا. اسی طرح السوادق نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ السوادق ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ لام ہے نا اللہ، تو لام ڈبل ہو جائے گا. اچھا یہاں بھی کیا ہے؟ جب آپ لگائیں گے تو یہ ہوگا الحق، الکافر، الفائز. اب فائز نہیں کہو گے، ال لکھو گے. قمری میں الف لام پڑھا جاتا ہے. دونوں کا ترجمہ الف لام کا کیا ہے؟ آرٹیکل یہ دی ہے. انگریزی میں دی بھی ہے اور آل بھی ہے. ٹھیک ہے.
اب اس میں جتنے بھی آئے گا آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ یہ لفظ آیا ہے، کوئی یہاں پہ آیا ہوگا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ال آیا ہے یہ نساء العالمین ال ہے نا، تو عین کا تعلق کس سے ہوگا؟ عین کہاں ہے؟ عین ہے نا، کمر ہی ہے، اسی ال آ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ بھی میں دیکھوں گا کہیں کہ لفظ مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ الملائکہ، الابکار، نساء، نساء، عالمین، العالمین، واہ واہ، اچھا جی، بس آپ یہ سمجھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بس۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثال کے طور پر الرحمن ہے، آپ ایک الرحمن نہیں کہہ سکو گے۔ کیوں نہیں کہو گے؟ کہ را کا تعلق کیسے؟ ہاں شمس سے ہے نا، اس لیے اب یہ اگر میں کہوں الزاہد نہیں کہوں گا، میں کہوں گا الزاہد۔ الذاکر نہیں کہوں گا، الذاکر۔ اب آج تک تو آپ پڑھتے رہیں، بولتے رہیں اردو میں، کیونکہ آپ کی اردو کمزور اس لیے ہے کہ آپ قرآن کی عربی سے واقف نہیں ہے۔ جس دن آپ قرآن کی عربی سے واقف ہو گئے آپ کی اردو برائٹ ہو جائے گی۔ او یار یہ زبردست، اس لیے یہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کلام کی طرف، اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، ہاں تو کیسے معلوم کریں گے؟ ہاؤ یو ڈو دیٹ؟ ہاں سورہ بقرہ کتنی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیات کتنی ہے؟ 286۔ تو یہ جو 28 ہے اور ادھر 86 ہے، یہ 86 مکی ہے اور یہ 28 مدنی ہے، دونوں کو ملائیں، یہ 86 ادھر ہے، 28 دونوں ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سمجھ آئی بات ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ مکی اور مدنی کتنی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286 میں 28 اس طرف اور 86 اس طرف، 28 اس طرف 86 اس طرف، ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ اپنے بچوں کو تحفہ دے دیں آج، کیا خیال دے گیا نہیں؟ بہرحال آج ہم سبق کی طرف جاتے ہیں، سبق کو پڑھیں ذرا۔ یہ میں نے آپ کو ایسے مصروف رکھنا تھا، ہاں یہ مصروف رکھنا ہوتا ہے نا، تاکہ بچوں کو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ آپ میرے سامنے بچے ہیں، ہاں ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہاں بچے ہیں، مجھے عمر میں زیادہ مانتے ہیں۔ اچھا چلیں جی اب آئیں قالا۔ اچھا اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا کس کا ہو رہا تھا؟ زکریا علیہ السلام کا۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت نہیں، وہ کس کی کفالت کر رہے تھے؟ مریم علیہ السلام۔ اب مریم علیہ السلام کی کفالت کے نتیجے میں جب وہ محراب میں جاتے تھے اندر تو جا کر کے مریم کے ارد گرد کیا ہوتا تھا؟ بے موسم۔ تو نے کہے اللہ آپ ان کو بے موسم فروٹ دے رہے ہیں، بے موسم فروٹ دے رہے ہیں، تو اے اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتے ہو؟ یعنی میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، لیکن اگر یہ مریم کے پاس اتنی زیادہ بے موسمی اور بغیر کسی سورس کے فروٹ آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، تو اے اللہ میرے بعد میری وراثت کے لیے، اس نبوت کے لیے میں سوال کرتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ عطا کر دے، مجھے بچہ دے دے۔ یہ خواہش کب پیدا ہوئی تھی؟ جب انہوں نے وہ معجزہ دیکھا مریم علیہ السلام کا۔ مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ جب یہ دعا مانگی، دعا کیا مانگی تھی آپ کو یاد ہے؟ آپ کو چلے نہیں، کیسے دعا مانگے نا، دعا یاد نہیں آپ کو؟ رب
हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी है पता है आपको? आप बताएं। उनकी औलाद तो होती थी, उन्हें दुआ ये मांगी थी, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह, मुझे बादशाहत नसीब फरमा दे, मुझे हुकूमत दे दे, ताकि मैं तेरे दीन को क्या करूं, कायम कर सकूं। नबी अकरम से दुआ मांगी, इन्होंने ये दुआ मांगी है, अल्लाह अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। जब वो मेहराब में हालत एक नमाज में थे तो फरिश्तों ने आवाज दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बशारत दी है बच्चे की, और वो बच्चा कैसे होगा, वो कैसे होगा। पहला उसका क्वालिटी बताई, सवाले सवाले तो बाद में है ना, पहला नबी नहीं, बाद में। पहले क्या था, आपको जो बेटा अता किया जाएगा वो सैयद सरदार होगा, ठीक है, हसूर होगा, महसूर होगा, वो गुनाहों से घेरा डाले हुए अपने इर्द गिर्द, और फिर वो नबी होगा और वो बासलाहियत लोगों में शुमार होगा। ये उसकी बताई अल्लाह ने। अब ने कहा ये कैसे मुमकिन है अल्लाह, खुशी के हालत में आकर गया कि ये कैसे होगा मेरे लिए। तो ने कहा जिस तरह अल्लाह चाहता है वो करता है। अब 6 माह के बाद मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा होगा, लोग हैरान हो जाएंगे कि बगैर बाप के भी बेटा पैदा होता है। इनका जिक्र होगा। अब हम लफ्ज की तरफ जाते हैं, अल्फाज की तरफ। काला, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा, किसने कहा? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे, ए मेरे रब, इजअल, बना दे, बता दे, ली, मेरे लिए, या बना दे, बता दे नहीं, बना दे मेरे लिए, आयतन, एक निशानी। अल्लाह ने कहा ना तुम्हारा बच्चा होने वाला है, लड़का होगा भी, गुलाम बच्चा दूंगा, लेकिन अब ये कहना कि मुझे कोई निशानी तो बता दे कि मैं तेरा जिक्र कैसे करूं, तेरी इबादत कैसे करूं, इसका शुक्र कैसे बजा लाऊं, ऐसा कुछ मुझे बता दे। काला, अल्लाह ने फरमाया, ये क्या है? काला के माने क्या है? अल्लाह ने, ये किसने फरमाया? ज़करिया। और ये क्या? अल्लाह ने फरमाया, आयतों का तेरी लिए निशानी होगी अल्लाह। ये दो अल्फाज हैं, ये दो अल्फाज हैं, अन और आगे क्या है? ला। इन दोनों को पढ़े जरा। अल्लाह, ये क्या बना? अच्छा, जब ये अन जो है ना साइलेंट है इसमें, तो अन के माने के और ला के माने नहीं, तू के माने तुम, और कल्लमा के माने कलाम करोगे। तुम नहीं कलाम करोगे, किससे? लोगों से। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। ये आजमाइश होगी आपके लिए। अब जो 3 दिन हो गए ना, 3 दिन तक किसी बात नहीं कर रहे, जुबान बंदी हो गई, आप किसी से बात नहीं करोगे, इल्ला, मगर करोगे, मगर रमज के साथ, के इशारों के साथ। ये उर्दू का लफ्ज़ है रम्स, आप कहते हैं रमूज। वो रमूज की बातें करता है, पोशीदा बातें, इसरार की बातें। हाँ, तो ये रम्ज है। अब क्या करो, यहां तो तक आ गया, वज़्कुर, और याद करो, जिक्र करो अपने रब की, अपने रब का जिक्र करो कसरत से। अब देखे आसान हो गए तर्जमा ना। वसब्बिह, और तस्बीह करते रहो, शाम को भी और सुबह को भी।
اچھا شام کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شام کا لفظ کون سا ہے؟ شام کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کس کو کہتے ہیں؟ زوال آفتاب سے لے کر کے فجر تک کا جو ٹائم ہے یہ کون سا ہے؟ یہ آپ کا عشاء ہے۔ زوال آفتاب کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد کہاں؟ ظہر سے ظہر کے وقت 12:30 بجے بالکل سورج ٹاپ پہ ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا زوال ہوتا ہے۔ تو 12:30 بجے سے لے کر کے تم نے صبح تک میرا ذکر کرنا ہے، لگے رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو عشاء کا لفظ ہے نا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ظہر کی نماز اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان سب کو نام کیا دیا ہے؟ عشاء۔ اور یہ کیا ہے؟ ابکار۔ ابکار کیا ہے؟ صبح، فجر والی۔ تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں پڑھتے۔ یہ آپ نے شام اور صبح تک کیا کرنا ہے؟ تسبیحات، ذکر، یعنی جس طرح نماز میں ہم ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو وہ لگاتار پڑھتے رہو۔ اب آگے دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ، وَإِذْ، اب آپ بتائیں گے وہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یاد کرو اس وقت کو، اس کے پیچھے واقعہ ہے، اور یاد کرو جب قالت، کہا۔ اب یہ چونکہ قالت ہے، کالا نہیں ہو گیا، کیونکہ آگے فرشتے جو ہے مؤنث ہے، یہاں مذکر تھا، یہاں جب مؤنث ہو جائے تو کیا ہوتا؟ قالت۔ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا۔ کس سے کہا؟ اے مریم۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی خاتون ہے، تاریخ کی سب سے بڑی خاتون، تمام عورتوں کی سردار، جس کے نام پہ ایک سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے نام پہ ایک سورت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیٹی کے نام پر سورت نہیں ہے۔ ان کے نام پہ کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ان سے پیدا ہونے والا وہ بیٹا وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دنیا میں آج تک سب سے زیادہ ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے، سب سے زیادہ اگر کوئی لوگ مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ آپ کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں مانو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے۔ اور عیسائی تو سارے مانتے ہیں، ہر ایک مذہب کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کون مانتے ہیں؟ تو مسلمان تھوڑے سے ہیں، عیسائی بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے۔ آپ رشیا کو دیکھیں گے، رشیا کے اندر تو ہمارا پورے ملک سارے آ جائیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اس لیے مریم کا نام آتا ہے کہ دنیا کی سردار ہے یہ۔ فاطمہ کا نام نہیں ہے قرآن میں، نہ کسی رقیہ کا نام ہے، نہ کسی اور کا نام ہے، کلثوم کا، کسی کا نام نہیں ہے، نام ہے مریم کا۔ اور ان کے نام پر ایک سورت اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے استفا، یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صفا سے، صفا کے معنی صفائی سے۔ لفظ اردو میں ہم کہتے بڑا صاف ستھرا آدمی ہے یہ، کہتے ہو نا؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اس لیے چن لیا ہے کہ تمہاری فکر بھی صاف، تمہاری آنکھیں بھی صاف، تمہارا دل و دماغ بھی صاف، تم ہر لحاظ سے صاف ہو، اس لیے ہم نے تمہیں کر مصطفیٰ بنا دیا۔ اب مصطفیٰ ہو تم کیا ہو؟ یعنی آپ سلیکٹڈ ہیں، چن لیا ہے۔ نبی کا نام بھی یہ ہے نا، نبی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو؟ مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں مصطفیٰ ہی کہتے ہیں،
آپ کلاس میں اس وقت آپ لرننگ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. استفا کا جو لفظ ہے صفا سے ہے کہ ہر غلط کام سے، ہر برائی سے پاک. اس کو کیا کہتے ہیں یار؟ صاف ستھرا آدمی ہے یہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ نام اس لیے ہے کہ وہ ہر برائی سے کیا تھے؟ اللہ نے چن لیا ان کو. اب آگے دیکھیں، وہ طہرک، اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا ہے. پھر وصطفیٰ کے، اور چن لیا ہے علی نساء، عورتوں پر، تمام عورتوں پر. کس کی؟ جہانوں کی، دنیا کے ساری عورتوں کے اوپر آپ کو کیا کر دیا؟ ہاں، بلندی عطا کر دی ہم نے، کیونکہ آپ مصطفیٰ بھی ہے، آپ مطہرہ بھی ہے، پھر مصطفیٰ ہے. یعنی ہر لحاظ سے اللہ نے کیا کیا؟ یہ القاب دیے اللہ نے. اب آگے، اب یہ مریم کیا کرو؟ مریم سے ایک بڑا کام لیا جا رہا ہے نا جی، آسان کام تو نہیں ہے. زمینی وہاں پہ یہ جو عیسائی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کلیسا میں، کوئی عورت نہیں جا سکتی تھی. یہ واحد خاتون ہے جو کلیسا میں جا کر کے بطور خدمتگار اور عبادت گزار خاتون کے طور پر یہ وہاں گئی ہے، ورنہ عیسائی نہیں چھوڑتے. اب عیسائی اس لیے عبادت گاہوں میں خواتین کو نن، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ نن. وہ وہاں اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام کی شاگردی میں آ جائیں. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا مریم، اے مریم، اقنتی. اب یہ چونکہ عورت ہے، اگر عاصم آپ کو کہتے ہیں نا عاصم صاحب، تو ہم کہتے ہیں اقنت. اقنت لڑکی کو کیا کہیں گے؟ اقنتی. آپ سے کہیں وعبد، لڑکی کو کہیں وعبدی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سے کہوں گا وشکر، لڑکی کو کیا؟ وشکوری. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے، آپ سے کہوں گا وسجد، لڑکی کو کہوں گا وسجدی، اسجدی. اب دیکھیں، اے مریم فرما برداری کر. اچھا، اب یہ جو اقنتی کا لفظ ہے ابھی آپ نے پڑھا ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے آپ نے، تو دعائے قنوت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے نہایت فرما برداری کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو آپ دعائے قنوت پڑھ رہے تھے نا، لیکن کسی میرے خیال میں بہت سارے کم مسلمانوں کو یہ پتا ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ پورا ترجمہ ہم سکھائیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو آ جائے سمجھ میں. تو یہ کہا ہے کہ فرمانبرداری کر، اطاعت گزاری کر. انگریزی میں بی اوبیڈینٹ. اور آگے لکھے لرب کا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی فرمانبرداری کر. وسجدی، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو. سجدہ کر کس کے سامنے؟ رب کے. یہ کے ہے نا، کے. اگر یہ مرد ہوتا تو کیا ہوتا؟ کا. عورت کے لیے کیا ہے؟ کے. دونوں یو آر کے لیے سیکنڈ پرسن ہے یہ. اگر میں کہوں گا قلم کا، لیکن اگر لڑکی ہوتی تو میں قلم کی کیا کہوں گا؟ عینو کا. عینو کا، تیری آنکھ. لڑکی کی آنکھ کو کیا کہیں گے؟ عینو کی. ٹھیک ہے. یہ کی کا سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیں، وسجودی اور سجدہ ریز ہو، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں
اس لیے کہ زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا ملا ہے اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کو میں بیٹا دے رہا ہوں، یحییٰ نام ہوگا، اور وہ میرا فرما بردار ہوگا، وہ سب اچھائیاں اس کے اندر ہوگی، ہر گناہ سے پاک ہوگا، اور میرا نبی ہوگا، اور وہ باصلاحیت لوگوں میں ہوگا، باصلاحیت لوگوں میں ہوگا۔ وہ یہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بھی دکھانا تھا کہ تمہارا بیٹا جس میں تم شک کر رہے ہو کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہوگا، اب 6 ماہ کے بعد ایک زبردست دنیا کے اندر ایک روشن ستارہ آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، جس کا باپ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کہاں سے آیا، کیونکہ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے مدد کی ضرورت نہ میں فرشتوں کی مدد مانگتا ہوں، نہ اولیاء کرام کی مدد مانگتا ہوں، نہ پیغمبروں سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد صرف میں خود کرتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ خود مددگار ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ تو کہا کہ آپ شک میں نہ پڑیں، اب 6 ماہ بعد جو معجزہ آنے والا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک زبردست پریشانی اور حیرانگی کی بات ہوگی، اور کہا کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا؟ وہ خود کہنے لگی اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ لوگوں کا جواب میں کیسے دے سکوں گی، کیسے دوں گی؟ اللہ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ہم نے تو تمہیں چن لیا ہے، اب جواب تم نہیں دو گے، جواب عیسیٰ دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے اور باتیں کرنے لگ گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے صلاۃ کا زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ بڑی بات ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ کی کلاس میں ساری باتیں نہیں بتاتا ہوں، ساری باتیں پھر آئندہ کلاس میں بتاؤں گا، لیکن آج کی کلاس میں آپ نے بڑا غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ قال رب اجعل لی آیا، یہاں تک تو آ گیا، اس پہ رک جائیں۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی بچے کی پیدائش کے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ قال آئے تو کہا، اللہ نے فرمایا تیرے لیے نشانی کیا ہے؟ اللہ تکلم الناس 3 ایام، 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرو گے، الا رمضان، مگر کیونکہ پیغمبر بیٹھتا نہیں ہے، وہ سوتے نہیں ہے زیادہ، وہ ویسے وقت نہیں گزارتے، وہ ہر وقت لوگوں کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ بھلائی کرو گے لیکن بات نہیں کرو گے، اشاروں سے لوگوں کو بتاؤ گے۔ ایک وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنی زبان پر ہر وقت میری یاد کو جاری رکھو گے، بس سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہو گے۔ وَسَبِّحْ، تسبیح کرو، بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ، شام سے لے کر کے صبح، شام کو سمجھ گئے آپ کہ کہاں سے؟ زور سے لے کر کے کہاں تک؟ صبح تک، ہاں جی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو اس لمحے کو جب فرشتوں نے آ کر کہا، کس نے کہا؟ یا مریم۔ اچھا یہ بتائیں کہ فرشتے مریم پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو مریم کا درجہ کتنا وہ اونچا ہو رہا ہے؟ ایک پیغمبر کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ پیغمبر کا نام نہیں دیا گیا ان کو، لیکن ایک پیغمبر کی حیثیت میں دیکھیں آ رہی ہے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، تجھے اللہ نے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وَطَہَّرَکِ، اور ہم نے تمہیں ہر طرح سے فکر و سوچ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دل و دماغ کے لحاظ سے بالکل مطہرہ کر دیا ہے،
آپ کو صاف ستھرا بنا دیا ہے. وَاسْتَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور دنیا جہان کی عورتوں پر ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ فضیلت دے دی ہے. اب دنیا جہانوں پر فضیلت کس کو ملی ہے؟ کس کو ملی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے کون کہے گے؟ پتہ ہے آپ کو جنت کی سردار کون ہے؟ فاطمہ. وہ بھی ہے نہیں ہے, آپ کے قرآن میں نہیں ہے. بھی ہے کس طرح ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. یہ بتا دوں آپ کو قرآن میں کون ہے؟ تو آپ مریم کا نام دیا کریں. اللہ نے مریم کو کہا ہے تو آپ کیسے آ گئے ادھر کرنے کے لیے؟ ہماری فاطمہ کے ساتھ نہایت وہ کس میں سے؟ اہل بیت میں سے ہے نا. ہم تو ان کا مقام بلند, لیکن قرآن نے نہیں بتایا. قرآن نے جن کا بتایا ہے وہ ان کا نام ہے. بتا دو آپ عیسائیوں کے سامنے کہیں گے نہیں ہم تو نہیں, یہ نہیں ہے ہمارے, وہ کہ نکالو کہاں ہے وہ حدیث, وہ کہہ رہے حدیث نہیں مانتے ہم. وہ نہیں مانتے, وہ قرآن کو مانتے ہیں. وہ صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو. تو قرآن کا جو لفظ ہے وہ کس کا ہے؟ حدیثیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. کوئی غلط ہے, کوئی صحیح بھی ہے, کوئی کیا ہے, لیکن قرآن کی آیات میں کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن کی طرف آئیں. بعد میں ہم جائیں گے. واقعی فاطمہ بہت بڑی برگزیدہ ہے, وہ حسن حسین کی ماں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ہاں یہ تو ہم کہیں گے نا اس لحاظ سے, لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے. اچھا, یا مریم اقنتی لربک, اے مریم اپنے رب کی کیا بن جاؤ؟ فرما بردار بن جاؤ. وسجدی, اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ورکائی مار راکی, جو لوگ رکوع کرنے والے میرے سامنے تم بھی انہی کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کچھ باتیں آپ کو بری لگے گی کیونکہ خیالات ہمارے منتشر ہیں. آپ قرآن سے اپنے خیالات کو ریلیٹ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. دنیا میں جو انتشار ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے. آپ کہتے ہیں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے. جس دن آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی اور ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ یہودی آپ سے بھیک مانگے, پھر آپ کہیں گے تم ظلم کر کے دکھا دو. لیکن آپ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں ان کے پیسوں پر, ان کی مدد پر چلا رہے ہو, تو وہ تو پھر آپ سے جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم ایسے جھکتا ہے ان کے سامنے. شہباز شریف بات نہیں کرتا, ذرا تو پلیز, وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ شہباز شریف پیسہ لے رہا ہے وہاں پہ. نہیں لے گا تو ملک نہیں چلتا ہے, آپ کا ملک نہیں چلتا ہے. آپ کے سارے بچے پڑھنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ جرمنی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کینیڈا جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ان یہودیوں سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ جس دن ان کے بچے آپ کی یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے جناب آپ کر کے دکھا دو. اب غزہ کے مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, قرآن پہ ایک نہیں ہے. قرآن کے لیے ہم نے راستے بنا دیے ہیں, وہ بھی کتاب, وہ بھی کتاب, وہ بھی کتاب. اللہ کی کتاب صرف ایک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے بس. اگر آپ نے دنیا کو قرآن سکھا دیا تو ساری دنیا کے لوگ ایک ہو جائیں گے, لیکن مسلمان ایک نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے, قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو کہ قرآن کتنے ختم ہو گئے, کتنے ختم ہو گئے, بس ختم میں لگے ہوئے. پڑھنے والا وہ بھی نہیں جانتا ہے, اور جس سے پوچھا جائے کہ تم ہمیں بتا دو اس کو بھی نہیں پتا, دونوں کو نہیں پتا. یہ قرآن کو بورڈ پہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ بورڈ پہ آ جائے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے. یہ قرآن کی کلاس کسی اور جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ اگر بورڈ پہ آ گیا نا پورے ملک میں تو یقین کریں لوگ جاگ جائیں گے. اور پھر مولوی صاحب کے ہاتھ میں قرآن ایک قلم آ گیا تو پھر تو لوگ سارے
ख्वाबीदा लोग क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे, लेकिन अब सोए हुए हैं। इनको उठाना आपका काम है, आपको लाना है, लोगों को दावत देनी है ताकि आ जाएं और लोग कुरान को सुने। तो आज के सबक पे अगर कोई आपको सवाल है तो सवाल जरूर कर सकते हैं, आजाद हैं आप, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करें आप जरूर कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं है? नहीं है, सुभान अल्लाह। जी बेटा। हाँ, तो असल में इधर थोड़ा सा ध्यान दे दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में है ये दो इमरान है। एक इमरान मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और एक इमरान जो है ये मरियम अलैहिस्सलाम के दादा है। ये किसके दादा है? ये जो मरियम अलैहिस्सलाम है, इनकी वालदा का जो बाप है वो कौन है? अब ये कौन से? बिनते इमरान, ये बिन मूसा है, ये इमरान दो है। इनके दरमियान जो फासला है 1800 साल का है। दो इमरान है, एक इमरान मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, फिर वहां से आते आते थे फिर जकरिया अलैहिस्सलाम जो है उनका जो उनकी जो अहलिया है उनके वालिद का नाम क्या है? इमरान। समझ आई बात? इनकी बेटी, ये इनकी बेटी जो है वो कौन है? मरियम। ये जो इमरान की जो बीवी है इनकी बेटी का नाम क्या है? मरियम है। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए, ये सब औलाद किसकी है? ये सब के सब बनी इसराइली है। सब क्या है? इनमें कोई इस्माइली नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक पैगंबर है, वो है मोहम्मद मुस्तफा, बाकी सारे ये लोग हैं। इनका आखिरी पैगंबर मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है। कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। ये पूरा शजरा जो है ये है बेटा। और ये बेटा जकरिया अलैहिस्सलाम जो है इनके मरियम के क्या है? वालिद। ठीक है। अब ये जब पैदा हुए थे ना इमरान, इन्होंने दुआ मांगी थी। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम की ये बेटी उनकी नहीं है, ये इमरान की जो वो है मालदा। जकरिया अलैहिस्सलाम का कोई बैठा नहीं था, जकरिया अलैहिस्सलाम का कोई बैठा नहीं था। जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी मरियम को देख करके कि मरियम के पास जो अल्लाह की तरफ से निशानी आ रही थी और मौजे आ रहे थे, खाने पीने के सामान, तो उन्होंने कहा या अल्लाह इनको तो दे सकते हो तो मुझे भी तो दे सकते हो ना यार। अल्लाह ने किफालत के लिए इनको मुंतखब किया। ये आपस में रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, हो सकता है मामू है या क्या है, खालू हाँ ये खालू है, इसलिए इनको किया है। बस बहरहाल इतना ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि भाई कौन थे जकरिया अलैहिस्सलाम ये वगैरह, लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में ये मालूम है कि इनके बेटे का नाम क्या है? यहया। और यहया अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा है? लेकिन मरियम का नाम अल्लाह ने नहीं रखा है। मरियम का नाम किसने रखा है? माँ ने रखा है, वालदा ने रखा है। ये अपनी जगह पे एक तारीख है, बड़ी लंबी तारीख है, बहुत बड़ी तारीख है, कुरान की तारीख है। और अगर मरियम को हम बयान करेंगे तो मरियम का नाम पता नहीं 26 मरतबा से ज्यादा आया है कुरान में, सबसे ज्यादा नाम इनका आता है। तो इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इनको आइंदा की क्लास में फिर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आज आपने बड़ा टाइम दिया और मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आइंदा की क्लास में आएंगे। आज की क्लास में कौन कौन नए हैं? अच्छा, आप भी। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद मोहम्मद नबील, नसीम, ये नदीम, ये है सर तस्लीम साहब। आज की क्लास में दो अफराद नए हैं
اور کون ہے؟ دعوت آپ نے دی ہے؟ او کن کن کو؟ آپ کو؟ خالد صاحب نے بلایا ہے؟ آپ کرتے ہیں، بیماروں کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کی کلاس میں یہ دو افراد نئے ہیں، اور آج کی کلاس کی برکتیں، رحمتیں، آج کی کلاس ہم ان دونوں کے نام کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے متعلقین کو، ان کے حلقہ احباب کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو مرحومین کے لیے بھی دعا کہ جتنے مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے، اور خاص کر جو بیمار ہیں، میرے گھر میں بیماری، آپ کے گھروں میں بیماری، جہاں جہاں بیماری ہے، دعا یہ کریں کہ اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ آپ کو مل جائے گی